ذاتی گھر کا خواب ہر انسان کی اولین ترجیح ہوتی ہے، جسے پورا کرنے کے لیے زندگی کا بیشتر حصہ جد و جہد میں گزار دیتا ہے۔ ایسے میں جنت نظیر رہائشی اسکیموں کے اشتہارات اور سائٹس پر موجود مارکیٹنگ مینیجرز کی چرب زبانی کے آگے سادہ لو عوام زندگی بھر کی جمع پونجی لگا دیتے ہیں، لیکن مالکانہ حقوق حاصل ہوتے وقت کبھی بلڈر فرار، کبھی زمین پر قبضہ، کبھی ڈپلیکیٹ فائل کا فراڈ، یا ان سے بڑھ کر رہائش اختیار کرنے کے بعد غیر قانونی تعمیرات کا نوٹس اور حکم انہدام عذاب بن کر نازل ہو جاتا ہے۔ کراچی میں شہری منصوبہ بندی سے کئی گنا زیادہ گھرانے آباد ہو چکے ہیں، جس سے شہری سہولیات میں بیجا بوجھ بڑھ گیا ہے اور اندوہناک مسائل سر اٹھا رہے ہیں۔ یہ سارا شاخسانہ بلڈرز مافیا کا ہے، جس نے ریاست میں ریاست کی تصویر پیش کی ہوئی ہے۔ بلڈرز مافیا کی جالسازی کے اس گورکھ دھندے کے پیچھے انتظامیہ کی کالی بھیڑوں کی مبینہ ملی بھگت، بھرپور معاونت اور جا بجا سرپرستی شامل نظر آتی ہے۔ نیچے سے لے کر اوپر تک کالی بھیڑوں کا منظم نیٹ ورک سادہ لو عوام کا خون چوس رہا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ سرکاری اور نجی اراضی اور پلاٹس کی تعمیر و فروخت کے معیارات کی جانچ پرکھ اور سرکاری ضابطوں کے نفاذ کے لیے SBCA، KDA، MDA اور ریونیو جیسے اداروں سے بلڈرز اور زمین کی تصدیق کروائیں۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ سادہ لو عوام کو اراضی کے کاروبار اور تعمیری ضابطے کا سرے سے شعور ہی نہیں ہے، اور نہ ہی بلڈرز اور اسٹیٹ ایجنٹس کے فرق سے واقف ہیں، جبکہ ریاست اور قومی میڈیا نے بھی اس شعور کو اجاگر کرنے میں کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مرتضی رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گرفت۔ ناظرین، مختلف حوالوں سے ہم ڈیمولیشن کے بہت سارے ایک ایسے سلسلے کو آپ کو دکھا چکے ہیں کہ جہاں پہ غیر قانونی تعمیرات تھیں، جہاں پہ پورشنز مافیا سرگرم تھا، اور بہت سے کراچی کے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ پورشنز کی ایک مشروم گروتھ ہوئی ہے۔ جو پیچھے میرے آپ پوری بلڈنگ ڈیمولش ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کا سلسلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے کچھ ایسے اقدامات کیے گئے جو پچھلے 10 سالوں میں غیر قانونی رہے، اور ایک ہی پلاٹ کے اوپر کئی اونرز کو ڈیولپ کیا گیا، مختلف فائلیں ڈپلیکیشن کی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ سلسلہ یہ ہوا ہے کہ ان فائلز جو ڈپلیکیٹ ہوئی ہیں اس کے اوپر باقاعدہ سے تعمیرات کر دی گئیں۔ اب یہ تعمیر شدہ جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک دن میں نہیں بن سکتی، ظاہر سی بات ہے اس کو 6 مہینے یا سال لگا ہوگا بننے میں۔ ٹیم گرفت صحافتی فریضے کی ادائیگی کے لیے ماضی میں بھی قبضہ مافیا اور تجاوزات مافیا کے خلاف متعدد پروگرامز نشر کر کے متاثرین کے حق میں آواز بلند کرتی رہی ہے۔ آج بھی اسی عوامی مسئلے پر آواز بلند کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس مختلف حوالوں سے اس میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ کرپشن کی کمپلینٹ آئی تھی، اور اس کمپلینٹ کے اوپر ہم یہاں پہ آج موجود ہیں۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ مختلف ایسے پلاٹس ہیں جن کے اوپر ڈپلیکیشن کی گئی ہے، ڈپلیکیٹ فائل کیے گئے ہیں، اور مبینہ طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً کوئی 50 سے 60 پلاٹس ایسے ہیں جہاں پہ ڈپلیکیٹ فائل کیا گیا ہے۔ ٹیم گرفت کو شکایت موصول ہوئی کراچی کے علاقے گلشن اقبال اسکیم 33 میں موجود نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے، جہاں شکایتوں کے مطابق سابق ایڈمنسٹریٹر کی جانب سے غیر قانونی کارروائی کرتے ہوئے متعدد پراپرٹیز پر تعلق کاروں کے ناموں کی ڈپلیکیٹ فائلیں بنوائیں اور کروڑوں کی املاک کو لاکھوں میں نواز دیا۔ یہ میرے انکل کا پلاٹ ہے، اور اس سوسائٹی میں جو ایڈمنسٹریٹر کم و بیش اس نے 400 گز کے تقریباً 30 سے 40 پلاٹ ڈپلیکیٹ ان کو ڈکلیئر کیا ہے، جو کہ جینین الاٹیز تھے، جنہوں نے اپنے خون پسینے کی محنت سے یہ پلاٹ لیا تھا۔ انہوں نے اس کو آکشن کیا ہے، اور آکشن کر کے مل کے اپنے ہی ساتھیوں کو انہوں نے یہ پلاٹ دلوائے ہیں، اور کوڑیوں کے دھاؤ تقریباً 30-40 لاکھ روپے کے پلاٹ۔ اس وقت اس کی مالیت تقریباً 2-2.5 کروڑ روپے کی پلاٹ کی بنتی ہے۔ میرے انکل نے ڈیفرنٹ اداروں کو اپروچ کیا، SBCA کو اپروچ کیا۔ SBCA کا میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں، اپنا جمیل میمن صاحب کا، DG کا۔ یہاں صرف یہ ایک پلاٹ نہیں ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں 400 گز کے تقریباً 60 پلاٹ ہیں جو اسی طریقے سے 60 پلاٹس 60 پلاٹ
اے کیٹیگری کے الگ ہیں، بی کیٹیگری کے الگ ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ بہت زیادہ انکروچمنٹ کی گئی ہے زمین کو، جو کہ اس پلان میں نہیں تھی۔ پلاٹ کسی اور کا تھا اور اپروول کسی نے فجنگ کی کسی اور نے کروا لیا، وہ ہم نے اس کو وڈرا کیا ڈی صاحب کے آرڈر کے اوپر، اور اس کے بعد آج ہم اس کو ڈیمالش کرنے آئے۔ اس طرح کی 3-4 بلڈنگس اور ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ہمارا آج اور کل 2 دن کنٹینیو ایکشن رہے گا۔ بعض حوصلہ مند متاثرین نے وزیر اعلیٰ سندھ کی کھلی کچہری تک رسائی کر کے ایڈمنسٹریٹر کے خلاف آواز بلند کی تو انتظامیہ حرکت میں آئی۔ عدلیہ کا حکم انہدام جاری ہوا اور انہدامی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا۔ لاسٹ ٹائم کھلی کچہری میں سی ایم کو ہم نے پھر پوائنٹ آؤٹ کیا تھا تو سی ایم نے ایکشن لیا۔ مراد علی شاہ کا میں شکر گزار ہوں۔ علاقہ مکینوں کے مطابق مفرور ایڈمنسٹریٹر پر 100 سے زائد پلاٹس پر ڈپلیکیٹ فائلیں بنا کر تعلق کاروں کو کوڑیوں کے مول فروخت کرنے کا الزام تھا، جبکہ تجاوزاتی قبضے ان پلاٹس کے علاوہ تھے۔ خون پسینے کی کمائی سے پلاٹس خریدنے والے 100 سے زائد مالکان دھمکیاں اور دھکے کھا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایس بی سی اے کا بھی یہاں پہ عملہ موجود ہے، عدیل قریشی صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ عدیل صاحب اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ جو یہ تمام ڈیمولیشن کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پہ اور آپ کے پاس کتنی کمپلینٹس ہیں اسی طریقے سے؟ اب کیا سلسلہ آپ کے سامنے ہے؟ جی ہم نے یہاں پہ کوئی 3-4 کمپلینٹس ہمارے پاس آئی تھی، جو کہ پلاٹ کسی کا تھا اور اپروول کسی نے فجنگ کی کسی اور نے کروا لیا، وہ ہم نے اس کو وڈرا کیا ڈی صاحب کے آرڈر کے اوپر، اور اس کے بعد آج ہم اس کو ڈیمالش کرنے آئے۔ اس طرح کی 3-4 بلڈنگس اور ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ہمارا آج اور کل 2 دن کنٹینیو ایکشن رہے گا، اور ہم انشاءاللہ جو بھی غیر قانونی کام ہوگا وہ اس کے خلاف بھرپور ایکشن کریں گے اور اس کو بالکل ختم کریں گے۔ ایک طرف متاثرین اپنے رہائشی حق کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، تو دوسری طرف اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایس بی سی اے اپنی سربراہی میں حکم انہدام پر عمل درآمد کرتے ہوئے انہدامی کارروائی کر رہے تھے۔ تقریباً کوئی 50 سے 60 ایسے جو پلاٹس ہیں مبینہ طور پہ ان کو جو ہے وہ ڈپلیکیٹ فائلز کے ذریعے سے کسی اور کو الاٹ کر دیا گیا ہے، تو آپ کے پاس ایسی کوئی اطلاع ہے، کوئی کمپلینٹ ہے؟ نہیں، ڈپلیکیٹ کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ایسی کوئی کمپلینٹ نہیں ہے۔ فی الحال جو انتھرائزڈ کنسٹرکشن ہے، جو وداؤٹ اپروول ہے، ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے، اور اس کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمپلین آئے گی اتھارٹیز کے خلاف سخت ایکشن لیں گے۔ اس قسم کے پلاٹس سیکھے جہاں پہ ڈپلیکیٹ فائل کے اوپر جا کے کسی نے قبضہ کیا اور جا کے وہاں پہ تعمیرات کر دی ہیں، ایسے کتنے کیسز ہیں جو اب تک آپ کے پاس ایڈریس کر لیا ہے، یا یہ کہ ابھی پینڈنگ میں موجود ہیں؟ پینڈنگ میں ابھی ایسا ہمارے پاس کوئی اتنا خاص فگر نہیں ہے، لیکن جو ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم اس کو کنٹینیو سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس کو اوپر ایکشن کر رہے ہیں، اور ہم اس کے خلاف جو بھی انتھرائز ہے ہم اس کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں اپنا، اور فی الحال پینڈنگ ایسا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جو ساتھ ساتھ آ رہے ہیں ہمارے پاس ہم اس کے اوپر ایکشن کر رہے ہیں جو ہماری نالج میں آ رہا ہے۔ جب کرپشن سر پر سوار ہو تو انسان دانشمندی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک ہی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک ہی تعلق کار کو ایک ہی تاریخ میں منظور شدہ نقشے پر ایک اور نقشہ منظور کروانا اور ڈپلیکیٹ فائلز پر 3 پلاٹس کی جعلی NOCs جاری کرنا کس قدر حماقت خیز تھا۔ ان کے اوپر جو ایڈمنسٹریٹر کا آپ نام لے رہے ہیں، اوپر کوئی FIRs وغیرہ بھی آپ لوگوں نے داخل کرائی ہیں؟ ہم نے اینٹی کرپشن FIA اور آپ کا CM جتنے ہائی لیول کے اپروچ تھے ہم نے سب کو درخواستیں دی ہیں۔ اس کے بعد جا کے آج 1 سال لگا ہے، جس میں DC نے اور DG SBCA نے سب کچھ ہمیں پرمیشن دی کہ آپ صحیح کہہ رہے تھے، ہم سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، ہم نے یہ جو نقشہ پاس کیا ہے یہ ایک ایڈمنسٹریٹر جعلی تھا اور اس کے ہم نے کاغذاتوں کے اوپر کیا ہے، تو لہٰذا ہم وہ نقشہ کینسل کرتے ہیں اور آپ کے مکان کو ڈیمولش کر کے آپ کو ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ جتنی ایفرٹ کر سک رہے ہیں کر رہے ہیں، اور آج ہمیں اللہ پاک نے اس کا رزلٹ دیا ہے، 1 مکان یہاں گر چکا ہے۔ مجھے اللہ پاک سے امید ہے کہ جتنے اور جینین لوگ ہیں آج وہ دل باندھیں گے اور سارے معاملات کھڑے ہوں گے، اور یہ جتنے بھی اللیگل ایکٹیویٹیز اس سوسائٹی میں ہیں اس سب کو ڈیمولش کیا جائے۔ ناظرین کو بتاتے چلیں کہ 400 گز رہائشی پلاٹس پر گراؤنڈ پلس 1 کی منظوری ہوتی ہے، لیکن اس نجی سوسائٹی میں گراؤنڈ پلس 2 عمارات تعمیر کی جا رہی تھیں، جس پر SBCA نے فوری کارروائی کی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات انسپیکٹر ریاض جاکرو نے ٹیم گرفت کو بتائیں۔ ناظرین، مختلف کارروائیاں جاری ہیں SBCA کی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر۔ یہاں پہ جو ابھی پیچھے ڈیمولیشن آپ میرے دیکھ رہے ہیں، اصل میں یہ آتھرائز کنسٹرکشن نہیں تھی، اللیگل کنسٹرکشن تھی، کیونکہ یہاں پہ 400 گز کی پلاٹ کی کٹنگ ہے، اور 400 گز کے پلاٹ کی کٹنگ کے اوپر جیسے ہمیں بتایا گیا ہے کہ 2nd فلور نہیں بنایا جا سکتا۔
مزید معلومات کریں گے. یہ بتائیں کہ جو ابھی آپ بتایا جا رہا تھا کہ 400 گز کی کٹنگ کے اوپر کوئی سیکنڈ فلور نہیں بنایا جا سکتا، تو رول کیا ہے؟ اس کا جو رول ہے سر یہ ہے کہ یہ 400 گز پہ بی کیٹیگری کا پلاٹ ہے. 400 گز پر اس کا جو نقشہ پاس ہوا ہے وہ گراؤنڈ پلس 1 کا نقشہ پاس ہوا ہے. ان لوگوں نے سیکنڈ فلور بنایا تھا. ہم نے ان کو نوٹس بھی دیا ہوا تھا 24 گھنٹے کا. پہلے 3 دن کا دیا تھا، پھر ان کو 24 گھنٹے کے دے کے گئے تھے. پھر بھی ان لوگوں نے کام نہیں روکا. پھر بھی ان لوگوں نے چھت لگا دی سیکنڈ فلور کی. لیکن یہ جو نقشہ ہے گراؤنڈ پلس 1 کا ہے، 400 گز کا ہے، بی کیٹیگری کا. آپ عزیز آباد والی روڈ پہ چلے جائے تو آپ کو ایک ایسی اسٹریٹ نظر آئے گی جو ریزیڈینشیل ایریا تھا پوری کی پوری چینج ہے، اور آج سے نہیں ہے، 30 سال سے چینج ہے. اور ہم نے کبھی اس پہ توجہ نہیں دی. نہ وہاں گاڑی رک سکتی ہے، نہ پارکنگ ہوتی ہے، اور ریزیڈنس لوگوں کے لیے بھی بہت مشکلات ہوتی ہے وہاں سے نکلنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزوں کو ابھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ایڈریس کریں اور کوئی انفراسٹرکچر کو اس طرح ڈیزائن کرے، اور ان چیزوں کو جہاں چیزیں ہو چکی ہے کوئی ریگولائزیشن پالیسیز ہوں، اور جہاں انڈر کنسٹرکشن ہے ان کو ابھی روک دے. اور ان فیوچر جو نیا لا آئے اس پہ ایکویزیشن جب گورنمنٹ لے لے گی آپ کی پراپرٹی تو لوگ ڈریں گے. تو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. یہ بیسک رائٹ ہے. بیسک رائٹ کو اگر ہم اس طرح فیسز میں لینے کی کوشش یا کمانے کی دکان کریں گے تو دوسرے لوگوں کو آپ کو زیادہ موقع ملے گا جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ انلیگل کنسٹرکشن کروائے اور ان لوگوں سے پیسے دیں. کراچی شہر کو ایک پلان کے تحت قبضہ مافیا نے جو ہے وہ برباد کیا اور اس کو جو ہے قبضے میں کیا. اب یہ سندھ گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا اقدام اٹھایا. اس اپیکس کمیٹی کے اندر یہ پروگرام طے ہوا ہے کہ جتنی بھی سرکاری جگہ ہیں چاہے وہ ایم ڈی کی ہو، کے ڈی اے کی ہو، ریونیو کی ہوگی، ان سب کو جو ہے قبضہ مافیا سے واگزار کیا. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے دفتر کے پاس. یہاں پہ ہم نے جیسا کہ آپ کو پروگرام کے شروع میں دکھایا کہ مختلف ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ کوآپریٹو ہاؤسنگ کے انڈر ہوتے ہوئے وہاں پہ مختلف فائلیں ڈبل ہوئی ہیں اور دوسرے معاملات ہیں. وہاں پہ لیگل انکروچمنٹس ہوئی ہیں اور لیگل انکروچمنٹس کے ساتھ ساتھ لیگل بلڈنگز بنائی گئی ہیں. تو وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر جو تعینات کیے جاتے ہیں وہ بیسکلی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے کانسنٹ سے لگائے جاتے ہیں یا ان کے ماتحت ہوتے ہیں. تو ایسے میں اگر کوئی بھی بے ضابطگی ہوتی ہے تو اس کا جو اصل ذمہ دار ہے وہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتا ہے. کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو تعیناتی کی جاتی ہے کسی بھی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر اس کے ایڈمنسٹریٹر کی، تو اس کے لیے کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے اور ان کے اوپر چیکس اینڈ بیلنس کیسے کیے جاتے ہیں. جیسا کہ ناظرین ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی جو کہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ماتحت آتی ہے، جس کے مینیجنگ ڈائریکٹر اعجاز احمد کھتری ہیں، ٹیم گرفت نے تفصیلات جاننے کے لیے رابطہ کیا مینیجنگ ڈائریکٹر سوسائٹی سے تاکہ وہ اس سوسائٹی کے بارے میں مزید وضاحت کر سکیں. لیکن موصوف نے ٹائم دینے کے بعد رابطہ ختم کر دیا. شاید ان کے لیے یہ موضوع اتنی اہمیت کا حامل نہیں تھا کہ اسے ترجیح دی جاتی. ظاہر ہے خون پسینے کی کمائی تو غریب عوام کی جیب سے جاتی ہے. جو طریقہ کار ہوتا ہے نا چیف سیکرٹری سے اپروول ہوتی ہے اس کا میں انٹرویو ہوگا 19 گریڈ کا آفس مینیجنگ ڈائریکٹر چلی مسئلہ بن جائے انٹرویو دے دیا. ناظرین ایم ڈی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اعجاز احمد کھتری صاحب کے پاس ہم آئے تھے یہاں پہ ان سے ان کا موقف جاننے کے لیے جو سوسائٹیز کے اندر بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور ان کے چیکس اینڈ بیلنسز کیوں نہیں ہو پاتے ہیں کہ مختلف کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر مختلف قسم کے اسکیمس بھی ہو جاتے ہیں، وہاں پہ فائلز بھی ڈبل ہو جاتی ہیں اور اسی طریقے کی چیزیں ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی دکھائی تھی. بہرحال اس وقت ان کے کچھ جو آفس کے اسٹاف ہیں انہوں نے آ کے ہم سے کہا ہے کہ ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی انٹرویو دے سکیں آن کیمرہ آ کے اپنا کوئی موقف دے سکیں. اس سے پہلے لیکن انہوں نے ہمارے جو ٹیم ہے اس کے ساتھ رابطہ بھی کیا تھا اور ان کو دعوت بھی دی تھی کہ یہاں پہ آ جائیں. اس وقت جب ہم یہاں پہ موجود ہیں اس وقت یہ ہم سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور کوئی اپنا آن کیمرہ موقف دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ٹیم گرفت نے فیصلہ کیا کہ رخ کیا جائے کراچی گلشن اقبال کے گیلانی ریلوے پٹری سے متصل علاقے کا جو تجاوزاتی رہائش کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. ناجائز تعمیرات کرنے والوں کو کسی رہائشی نقشے کی منظوری کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بس کالی بھیڑوں کی ساز باز سے تعمیرات جاری رہتی ہیں اور دوسری جانب ساز باز نہ کرنے والوں کے خلاف انہدامی کارروائیاں بھی جاری رہتی ہیں.
नाज़रीन, इस वक्त हम रेलवे सोसाइटी में हैं। कराची का एक मशहूर इलाका है गिलानी रेलवे स्टेशन। यहाँ पे पिछले सालों में काफ़ी डिमोलिशन का काम भी हो चुका है और जो रेलवे के करीब, बिल्कुल पटरी के करीब काफ़ी सारी बिल्डिंग्स ऐसी इलीगल बन चुकी थी, उसको रेलवे ने और मुख्तलिफ जो इदारे हैं उन्होंने यहाँ से डिमोलिश भी किया है। यहाँ पे लेकिन फिर भी सिलसिला ये चल रहा है कि जिस तरीके से कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पोर्शंस बनने का काम जारी है, मुख्तलिफ ऐसी गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक रिहायशी इस इलाके के ही मौजूद हैं। सर, ये बताएं कि आप कितने अरसे से देख रहे हैं कि यहाँ पे यही गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं? तकरीबन 20 साल हो गए। तो यहाँ पे जो परमिशन है वो किसकी है? सिंगल स्टोरी की है, डबल स्टोरी की है, क्या है? क्या कोई नक्शा पास नहीं होता यहाँ पर? कोई नक्शा नहीं है आज? नक्शा नहीं। तो जो NOCs हैं वो तो रेलवे से भी जाती हैं और मुख्तलिफ इदारों से भी जो है वो होती हुई, कोई भी NOC भी नहीं है और कोई नक्शा भी पास नहीं है। तो ये जितनी भी तामीरात हो रही हैं आप समझ रहे हैं कि गैर कानूनी है या? मुझे नहीं पता है गैर कानूनी कहेंगे इसको आप या क्या कहेंगे। बहरहाल यहाँ पर कोई नक्शा अप्रूवल नहीं है। नक्शा कोई अप्रूव नहीं है। मुख्तलिफ जितनी भी तामीरात हो रही हैं उनके हवाले से कोई कागजात मौजूद नहीं है। और हमने पहले भी आपको जैसे दिखाया था कि रेलवे ने एक टाइम में कुछ NOC दी थी और उन्हीं NOCs को वायलेट करते हुए फिर दोबारा से ऐसी NOCs को कैंसिल कर दिया गया था। ये तमाम बातें एक डाउट क्रिएट कर देती हैं कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो किसी न किसी तरीके से ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं कि इनके जो मकानात हैं, आया कि कभी भी मुख्तलिफ इदारे आएंगे, SBCA आएगा और मुख्तलिफ डेमोलिशन के जो इदारे हैं वो आएंगे और इनके मकानात को मिसमार कर दिया जाएगा। जैसा कि नाजरीन इलाका मकीन ने ऑन कैमरा जो वजाहत की वो तो सिर्फ एक झलक थी, असल हकीकत इससे कहीं ज्यादा है। क्योंकि हमारे नुमाइंदे ने जब इन्हीं इलाका मकीनों से खुफिया रिकॉर्डिंग में बात की तो उन्होंने मुताल्लिका इदारों की धज्जियां उधेड़ दी थी। इदारे आप भी करें ना, इदारे करवाएं अंकल को यार। अंकल लेकिन आप लोग खुद खड़े होंगे, मोहल्ले वाले खड़े होंगे तो काम होगा ना। क्यों नहीं खड़े होंगे मोहल्ले वाले? मुझे अपना घर, मैं मोहल्लेदार हूँ, मुझे अपना घर बनाना है ऊपर के मुझे नहीं बता कैसे मांग नहीं फर्स्ट बना हुआ ना, सेकंड बनाना तो आप लोग मैं बात करवाएं, मैं पैसे मांग रहे हैं। रेलवे वाले रेलवे वाले मांगे, रेलवे सोसाइटी वो पैसा सोसाइटी। हाँ हाँ रेलवे ऑफिस और SBCA वाले क्या मांग रहे हैं? पुलिस वाले आने वाले SBCA वाले अलग नक्शा अप्रूवल होता होगा ना सोसाइटी का? नक्शा अप्रूवल नहीं होता है इस सोसाइटी का नहीं, विदाउट अप्रूवल। वैसे ये यहाँ रोड पर कुछ अलाउड है नहीं, यहाँ बाकी सब छोड़े नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना। आप मस्जिद बना देते नहीं है तो पैसे ले यहाँ बनाते हैं। इसके बाद टीम गिरफ्त ने राब्ता किया डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC बशीर सिद्दीकी से, जो कि माजी में शहर के बड़े ऑपरेशंस कंडक्ट कर चुके हैं। आइए देखते हैं इस सूरत हाल पर उनका क्या कहना है। पूरे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी ड्राइव हुई है एंटी इंक्रोचमेंट यानी इंक्रोचमेंट के खिलाफ, वो मेरे डिपार्टमेंट ने की है, लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट, जिसको मैंने हेड किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी लास्ट अभी इसी साल तक जो बड़ी कार्रवाइयाँ कराची शहर की हुई हैं और सैकड़ों हजारों एकड़ जगह जो वागुजार कराई सरकारी, वो भी मेरे डिपार्टमेंट कराई। कराची शहर को एक प्लान के तहत कब्जा माफिया ने जो है वो बर्बाद किया और उसको जो है कब्जे में किया। अब ये सिंध गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इकदाम उठाया, उस अपेक्स कमेटी के अंदर ये प्रोग्राम तय हुआ है कि जितनी भी सरकारी जगह हैं, चाहे वो MD की हो, KDA की हो, रेवेन्यू की होगी, उन सबको जो है कब्जा माफिया से वागुजार किया। उसके लिए बाकायदा ऑपरेशंस का जो है अनाउंस हो चुका है, लेटर मेरे पास भी आ चुका है। मेरी टीम भी जो है उनको मावनत कर रही है जहाँ जहाँ ऑपरेशन होगा, क्योंकि इलाके के डिप्टी कमिश्नर्स को जो है वो हेड बना दिया गया है
उस डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर उस ऑपरेशन को लीड करेगा और तमाम इदारों की टीमें जो है उनको मावनत करेंगी। आज से जो है वो प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आज भी MDA की जो है जगहों पे ऑपरेशन शुरू है। शहर कराची में एक तरफ गैर कानूनी तामीरात में पहले से ज्यादा तेजी दिखाई देती है तो दूसरी जानिब तामीरात शुदा गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अदलिया का हुक्म इन्हिदाम और इंतजामिया की इन्हिदामी कार्रवाइयां भी जारी हैं। ज्यादातर मेजॉरिटी जगहों पर जो है जाली कागजात बने हुए। ऐसा नहीं मुमकिन है कि वो जाली कागजात जो है वो किसी भी अफसर से मिले बगैर बन गए हों, लेकिन ये 40-50 साल के जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया बिगाड़ है। या तो वो अफसर मर गया होगा या वो रिटायर्ड हो गया होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जब से ऑर्डर्स आए हैं 2000 मैंने आपको तो 18 से, तो किसी में भी ये हिम्मत नहीं है कि वो इस किस्म के जो है वो परमिशन इजाज़त या दे। पुरानी डेटों के पुराने लोग जब कोई मर जाता है उनके पास जो है जो कब्जा माफिया बड़ा एक प्लान के तहत काम करते हैं। जाली लीजें आपको मिलेंगी, जाली सर्टिफिकेट्स मिलेंगे और हमारे आवाम जो है वो बड़ी जो है आप ये समझ लें कि क्योंकि इस मामले में उनके पास अवेयरनेस नहीं है। लेकिन इस सारे घन चक्कर में काली भेड़ें काला धन कमाकर अमीर से अमीर होती जा रही हैं। इस सारी नागुफ्तबे सूरत हाल के हकायक जानने के लिए टीम गिरफ्त ने राबिता किया आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी से। 60 गज पे, 80 गज पे, 120 गज पे 6-6 फ्लोर बिल्डिंगें बनती जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इश्यूज ऐसे हो रहे हैं कि कंट्रोल बिल्डिंग कंट्रोल से नहीं हो रहा। सीरियसनेस होना बहुत ज़रूरी है। इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब को और CM साहब को थोड़ा रोल अदा करना पड़ेगा और उनको इसकी रिपोर्ट लेनी पड़ेगी वीकली बेसिस पे 15 डेज के बाद तो आपको पता चलेगा कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, कहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना है इलीगल और फिर उसके बाद उसको किस तरह रोकना है। पहले उन चीज़ों को रोकना जो कंस्ट्रक्शन हो रही है और फिर जो बन गई है उसका कोई वे आउट निकालना। देखिए बन जाने के बाद लोगों को रहने के बाद बहुत मुश्किल हो जाती है। देखिए कुछ चीज़ों को हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा, कुछ कानून में रद्द बदल भी होनी चाहिए, इसलिए कि उन बिल्डिंगों को कानून होना चाहिए कि इलीगल अगर बिल्डिंग है तो गवर्नमेंट उसको ऑक्युपाइड कर ले, उसकी खुद उसमें इंश्योर करे कि ऑनर कौन है उसका, किस तरीके से है, वो सारी चीज़ें वो लॉ में प्रोविजन चाहिए। इसलिए कि बाद में कोर्टों में भी जाते हैं ना ये केस, तो लोगों को लॉ को चेंज करने की ज़रूरत है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी। जब ये खौफ होगा तो फिर लोग इससे दूर हो जाएंगे। एक्विजिशन होगा और उसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो बिल्डिंग ही गवर्नमेंट ले लेगी तो फिर आसानी हो जाएगी। मैं समझता हूँ जब तक हम ये जो इंसानी हवस और इंसानी लालच को कंट्रोल नहीं करेंगे, और वो कंट्रोल होगी रिट ऑफ लॉ से। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हमें देनी पड़ेंगी और ऐसी फोर्स को इंडक्ट करना पड़ेगा जिसका खौफ हो। आइए नाजरीन, अब आपको लिए चलते हैं एक ऐसे मकाम पर जहां कब्जा माफिया के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है जो कि कई दहाइयों से पंजे गाड़े हुए था। इस ऑपरेशन की निगरानी MDA की DG मोहम्मद सुहेल कर रहे थे। जैसा कि नाजरीन आप फुटेज में मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस तरह सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया काबिज था और अब इस माफिया के खिलाफ इन्हिदामी कार्रवाई जारी है। आइए नाजरीन, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं सिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट और साबिक कस्टम कलेक्टर जनाब डॉक्टर शहाब इमाम से, जो बतौर एडवोकेट हाई कोर्ट में खिदमात पेश कर रहे हैं। SBC जो अभी इतनी लड़ाई हो रही है, ये आपकी 70% आबादी 70% 30 साल से कम है, उनकी नौकरियों का कोई सोच रहा है? आप कोई इकोनॉमिक कोई प्रोग्राम, कोई एजेंडा है? किस तरह से आपने अपने यूथ बल्ज को अकोमोडेट करना है? किसी को इसकी फिक्र है? नहीं, सब ये चाहते हैं कि मैं PM बन जाऊं, मैं PM बन जाऊं। सब इसी काम पे लगे हुए हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क कर रखे हैं। इस शहर में रोजगार नहीं। जो मकान के वालिद साहब ने या दादा ने बनाया था, अब उसके हैं क्लेमेंट 4-4, 5-5 क्लेमेंट्स हैं। और ये जो इस तरह के जो रसगी टाइप लोग हैं जो पट्टे पे या जो गलियों को ईयर मार्क कर रहे हैं, वो इनको कहते हैं कि आप इसको पोर्शन बनाओ, एक एक पोर्शन 1-1 करोड़ में बेचो और आप सारे करोड़ रुपए लेके नॉर्थ कराची से न्यू कराची चले जाओ। न्यू कराची वाला जा रहा है खुदा की बस्ती में, खुदा की बस्ती वाला जा रहा है आगे सुरजानी में।
تو یہ ایک ڈاؤن گریڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے ان کی سب کی. اور باقی ہم نے سب کو آزما لیا, سب کو دیکھ لیا, زیرو پرفارمنس ہے. سب کہتے ہیں کہ بس مجھے بنا دو اور بنا کے میں, تمہارے پاس کوئی ایجنڈا ہے زیرو, تمہارے پاس کوئی اکنامک پالیسی ہے زیرو, تمہارے پاس کوئی امپلائمنٹ پالیسی ہے زیرو, اے آئی کی کوئی ہے زیرو, آئی ٹی کا کچھ ہے زیرو, کچھ نہیں. ہاں بس مجھے سرکاری فنڈ مل جائے وہ میں کھا لوں, بس دیٹس اٹ. تو یہ ایک ڈاؤن گریڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے ان کی سب کی. تو وہ نوکریاں ہیں نہیں. آپ ایک ویشس سائیکل میں پھنس رہے ہیں سب. ایون کچرا کنڈیاں تک جو ہے نا وہ آکشن ہو رہی ہیں. تو آپ گلیوں کی اور گھروں کی اور پلاٹوں کی بات کر رہے ہیں, کچرا کنڈی اور پارکنگ آکشن ہو رہی ہے. اور اس میں یہ سارے ٹریفک پولیس, اس ایریے کا میونسپل انسپیکٹر یا جو ادارے یا ڈی ایم سی ہے جو بھی ہے وہ سب ملے ہوئے, سب آن بورڈ ہیں. KWSB, KMC, SPCA, چونکہ لوگ جو وہاں پہ لگے ہوئے ہیں وہ مقامی نہیں ہیں, وہ آئے ہوئے ہیں صرف پیسے کمانے. تو جب آپ کا ایجنڈا ہی پیسہ کمانا ہے تو پھر آپ کو کیا فلاح و بہبود. لگتا یوں ہے کہ تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف حکومتی اداروں کے انہدامی آپریشنز نمائشی ہوتے ہیں, کیونکہ آپریشن کے کچھ ہی عرصے بعد تجاوزات دوبارہ اپنی پچھلی شکل اختیار کر لیتی ہیں. ٹیم گرفت کا وتیرہ رہا ہے کہ بے جا تنقید کے بجائے جہاں کہیں مثبت کارروائی ہوتی ہے تو اسے بھی سراہا جائے, جیسا کہ آج ناظرین نے دیکھا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے قبضہ مافیا کے خلاف آپریشنز کا آغاز کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک عوام کو ان کے مقبوضہ رہائشی پلاٹس بازیاب کروائے جاتے ہیں. ماہرین کے نزدیک جدید کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا بیس کے ذریعے قبضہ مافیا اور تجاوزات مافیا کی جعلسازی پر قابو پایا جا سکتا ہے. جب تک عوامی حقوق کی فراہمی کو یقینی نہیں بنایا جاتا, ٹیم گرفت عوامی حقوق کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی.